یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سینیٹر مشتاق پہ آپ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ نے وہ تو فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں بھائی ادھر، وہ غزہ کے متاثرین کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں. کیا آپ کو یہ سارا ڈرامہ لگتا ہے؟ نہیں، اصل میں نا ایشو یہ ہے، نہیں میں پہلے تھوڑا سا نا اس پہ تبصرہ کر دوں کہ میں کیوں کوئی بات کرتا ہوں کسی کے بارے میں بھی. میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہدف ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے راستے میں پھر جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نا کہ کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں تو ہم ان پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو ہم تو سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں بیسیکلی، سرمایہ دارانہ نظام، اور وہ پوری دنیا میں ہے. عالمی سرمایہ داری جو ہے اس کے خلاف ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے. تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. پھر اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو سرمایہ داری کے خلاف تنقید کر رہا ہوں. یہ تو کارل مارکس کے علاوہ برٹرینڈ رسل نے تنقید کی ہے، پھر آئنسٹائن نے تنقید کی ہے. مطلب اتنے بڑے لوگ جو کہ میتھمیٹیشین سے، پھر اسٹیفن ہاکنگ نے کی ہے جو کہ فزسسٹ تھے. تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ محبت اور انجینئرنگ کے اندر یہ نہیں آتی چیزیں، یہ دونوں آتی ہیں. ایک دفعہ بلکہ ایک سنگر ہے ہماری فیلڈ کے ابرار، مجھے ایک دفعہ وہ بڑی بحثیں میرے ساتھ کرنے کا شوق تھا، اور بس بحثیں الٹی سیدھی قسم کی، اور وہی اس میں وہ جو جعلی قسم کی اخلاقی گفتگو کرنا. تو ایک دن مجھے ابرار نے کہا کہ یار آپ نا اصل میں جو ہے نا سائنس کے طریقے سے سر چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہاں، تو اس لیے تو بات تو دیکھیں. وہ ٹھیک ہے بالکل. میں نے کہا یہ سائنس سے ہی دنیا چل رہی ہے، یہ سائنس ہی ہے دنیا جو چلا رہی ہے. تو دنیا کے جو بڑے بڑے دماغ ہیں جو اس وقت دنیا میں کو بنا رہے ہیں وہ سارے سائنٹسٹ ہیں یا میتھمیٹیشین ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمیں دنیا اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح دنیا ہے. جیسے دنیا ہے ہمیں ویسے نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی جتنی بھی چیزیں جیسے عقیدے ہیں، ہمارے مذاہب ہیں، یہ سارے آخرت کے لیے ہیں. یہ سارے اس لیے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اچھے کام کرنے اور آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ دنیا جو ہے سائنس پہ چلتی ہے. اب اگر کوئی آدمی ہندو ہے یا سکھ ہے، مسلمان ہے یا یہودی ہے یا بدھسٹ ہے یا مسیحی ہے، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ دنیا کو اپنے طریقے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے بے شک وہ دیکھیں اور اس کو انٹرپریٹ بھی کریں، لیکن دنیا آخرکار جو چل رہی ہے وہ وہی ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ جب اس طرح کے عقیدوں کو دنیا کو سمجھنے کے لیے کے بجائے دنیا چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہب کا رول ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست کے اندر. ہم نہیں سمجھتے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست میں یوز کیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. میں بھی مسلمان ہوں، پکا سچا ہوں، لیکن میں ایکسپلائٹ نہیں کرتا، استعمال نہیں کرتا اس کو. تو اب یہ جو مشتاق صاحب ہیں ان کا پرابلم یہ ہے، بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر اتنے بڑے ایشوز ہیں، اتنے بڑے مسئلے ہیں. اس ملک کے اندر آپ سوچیں نا کہ 400 بلین ڈالر کی اکانومی ہے صرف. مطلب لوگ رول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آدھے بچے تو اسکول نہیں جاتے اس ملک کے، اور پھر 3 کروڑ بچے. اسی طرح پھر اس ملک میں جو کالجز اسکولز میں جاتے ہیں وہ بالکل تھوڑی سی پرسنٹیج ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کی. تو یہ تو حال ہے اس ملک کا. اور پھر زچہ بچہ عورتیں فوت ہو جاتی ہیں زچگی میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں کسی کے پاس، تعلیم کسی کو ملتی نہیں ہے. تو یہ صاحب صرف ایک ہی کام کرتے تھے، یہ جا کے نا وہ فلسطین کے نعرے مارتے تھے اسلام آباد میں. اب اس طرح کی چیزیں کرنے سے نا فائدہ بڑا ہوتا ہے. ہماری قوم جو ہے نا وہ بڑی جذباتی سی ہے. وہ چاہے وہ کوئی اور مذہبی جماعت کرے یا یہ کریں یا کوئی بھی کرے تو وہ بڑی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اپنے ایشوز ہی بھول جاتی ہے. کیونکہ روٹی کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، نہ دوائی کا مذہب ہے. یہ تو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، مسیحی کو بھی چاہیے، مسلمان کو بھی چاہیے. ان کا کام یہی تھا، یہی کچھ کرتے تھے. اب جب سے یہ ہوا والا معاملہ، لیکن فلوٹیلا میں جتنے بھی لوگ گئے نا وہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں گئے، وہ انسانی بنیادوں پہ گئے. یہ صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ایجنڈا ہوتا ہے، یہ وہاں چلے ہو گیا. اب وہاں جا کے حرکتیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا، موبائل ایسے پھینک رہے ہیں، ویڈیوز بنوا رہے ہیں. یار میں نے تو کبھی قاضی حسین احمد کو یہ کرتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی سراج الحق کو یہ کرتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی منور حسن صاحب کو کرتے نہیں دیکھا. اب یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ سیریس لوگ تھے. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، میں جماعت اسلامی کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ان سے اختلاف ہے کہ مذہب سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مستند مذہبی جماعت ہے. تحریک انصاف اس کے برعکس ایک منافق مذہبی جماعت ہے. وہ تو مذہب بیچتے ہیں صرف، ان کے کام وہی ہیں سارے جو باقیوں کے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو عزت کرتا ہوں جماعت اسلامی کی، ان کا جو بھی نظریہ ہے ان کی عزت کرو اختلاف کے باوجود.
لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو پھر کئی دفعہ نا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یار کیمرہ لائٹس ان کے شوقین ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لینا میں نے کہا گیا تھا, میں نے صرف اتنا کہا تھا جس پہ تنقید ہوئی ہے کہ اس سے نہ فلسطین آزاد ہونا ہے ان کے جانے سے, نہ ان کے جانے سے امریکہ نے کوئی سٹیپ لے لینا ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں چیزیں, موبائل پھینکنا اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا اور ویڈیوز بنا کے بھیجنا, کہنا میرا فون ہیک کر لیا. بھائی آپ کا نہیں ہیک کیا, انہوں نے جیمرز لگائے ہیں, وہ جیمرز لگائے ہیں تو پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا فون جیم ہو گیا, آپ کا کیوں ہیک کریں گے؟ وہ موبائل پھینک دیا سمندر میں. تو میں نے کہا تھا کہ اس طرح, اور وہ دیکھ لیں اب وہ آئے ہیں واپس آئے ہیں نا, نہ فلسطین آزاد ہوا ہے نہ امریکہ نے کچھ کیا ہے, اور ایک بندہ پاکستان سے نمائندگی کرنے چلا گیا ہے. پاکستان کے ایک بندے کی نمائندگی سے ہونے والا ہے, یا تو آپ سارے مسلمان ملک مل کے جو لڑیں سارے اسلحے کے ساتھ. میں تو اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ آخر کار یہ طاقت کا ایشو ہے. میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. سرمایہ داری نظام میں طاقت رول کرتی ہے. طاقت, جس کے پاس طاقت ہے وہ رول کرے گا. ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس طاقت تھی, وہ رول کرتے تھے. اسی طرح آج کل جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور یہ جو ان لوگوں کا اجارہ داری ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ آپ تو کیا چین بھی نہیں لڑ سکتا ان سے اس وقت. وہ ایک علیحدہ دنیا ہے یا ہم ایک علیحدہ دنیا ہے. تو اگر کوئی آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو ہم طبقاتی ایشو سمجھتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امیر غریب کا نظام ختم ہونا چاہیے. جب یہ ختم ہوگا تو یہ جو ملک طاقت کے توازن کو خراب کر کے دوسرے پہ چڑھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جس طرح چودھری پھر ایک مزارے کے اوپر نہیں چڑھ سکے گا, جس طرح ایک سرمایہ دار جو اپنے مزدوروں پہ نہیں چڑھ سکے گا, اسی طرح غریب ملکوں کے اوپر امیر ملک نہیں چڑھ سکیں گے. تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے دنیا کا. جو صاحب سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ کوئی گائناکالوجسٹ تو ہے نہیں, ہاں, نہ ہی جو ہے نا انہوں نے مثلاً سیلاب کی صورتحال میں آپ کا گلہ ہے کہ وہ یہاں پہ نظر ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ ایکٹ کر بھی رہے ہیں اور اس کا اگر فوٹو سیشن ہو رہا ہے تو ایک سمبولک ایک آپ سمجھ لیں ایفرٹ ان کی, اس کو تو اپریشیٹ کریں کم از کم. وہ گئے تو ہیں نا, کتنے لوگ گئے ہیں. اگر دیکھیں رسک تو تھا نا, یا انہوں نے نیتن یاہو سے میچ فکس کیا ہوا تھا, نہیں یا مجھے پکڑیں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے. بالکل ایک زندگی کا رسک تو ایک شخص نے لیا نا سر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کیا, باوجود اس کے بقول آپ کے کہ وہ جو ہیں بوٹس اور وہ جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانا ناممکن حد تک مشکل ہے. مشکل بھی ہے, ناممکن بھی ہے. پھر وہ ایک نئی, مجھے صرف ان کی یہ جو باتیں ہیں نا اس سے اختلاف ہے. اب کہہ رہے ہیں ہمارے پہ کتے چھوڑ دیے وہاں پہ, اس پہ وہ عمر چیمہ ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پھر تو ان کا فوراً جو ہے وہ جو کتے کے کاٹنے کا انجیکشن ہے وہ لگایا جائے ان کو فوراً. وہ تو 14 لگیں گے پہلی میں, وہ لگائے جائیں, کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں کسی اور نے نہیں کہا کہ ہمارے پہ کتے چھوڑے گئے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب ایشو یہ ہے کہ مذہبی باتیں کر کے پاکستان میں مذہب کی بنیاد بنا کے فلسطین کا مسئلہ, مذہب کا مسئلہ جب تک رہے گا نا یہ نہیں حل ہونا. فلسطین کا مسئلہ سرمایہ داری نظام کے حوالے سے دیکھا جائے, زمین کی ملکیت کے حوالے سے, تو اس کے اوپر پھر آپ پوری بات کریں دنیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور وہ یورپ والے یہ کر رہے ہیں, وہ جو باہر لوگ ہیں وہ اس طرح ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ حماس یا وہ جو ان کے ہوتھیاز ہیں یا حزب اللہ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں یہ مذہب کی بنیاد پہ وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں. صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے, اور اسرائیلی بھی مذہب کی بنیاد پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ اگر جو کوئی کہتا نا کہ صرف زمین کی لڑائی ہے, یہ صرف ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ میرا جو بچہ ہے آپ نے اس کو جو مارا ہے اور اس کا مطلب اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو وہ اس لیے آپ نے مارا ہے, مطلب فلسطین میں کوئی کہے کہ کیونکہ یہ زمین آپ کی حاصل کرنا چاہتا تھا. بھائی اس بچے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ ہمارے پر حملہ کرتے ہیں, اور وہ بھی پھر مذہبی بن کے ان کے اوپر جوابی حملہ کرتے ہیں. تو آخرکار پھر دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف چل پڑتے ہیں. تو ہوتا اور جاتے بھی نہیں ہیں. ایکچولی لڑائی کرنے کی سخت ہی نہیں ہے کسی کے اندر, ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے آپ. سمپل بات ہے یار, وہ تو حکومتیں چلاتے ہیں اس دنیا میں, مطلب پاکستان کی حکومت چلانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ شعبدہ بازی ہے یہ, اور شعبدہ بازی سے ہماری قوم بڑی, دیکھیں میں سارا دن محنت کر رہا ہوتا ہوں, ہاں میں اصل باتوں کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں, اور میں جو باتیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کھڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے, یہ کھڑے نہیں ہوتے.
اور ایک بندہ جا کے وہ فلوٹیلا میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے عجیب قسم کی وہ شعبدے بازی کرتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں واہ جی واہ، اور وہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل اس طرح عمران خان نے لگایا تھا اپنے پیچھے. کبھی کہتا تھا مجھے خدا نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، کبھی کہتا تھا کہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعوذ باللہ اپنے لیے لارڈ کرا لیا تھا اس نے. تو یہ اس ملک میں نا مذہب بکتا بہت ہے. اس لیے ہمیں ایشو یہ بنتا ہے کہ مذہب اپنی آرگنائز فارم میں جب بھی استعمال کیا جائے گا تو وہ سرمایہ داری نظام کو ختم کرنے کی یا اس کے آگے کھڑے ہونے کی جد و جہد ہے اس کو متاثر کرے گا اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرے گا اور لوگوں کو کنفیوز کرے گا. اس لیے ہمارا تو یہ دیکھیں بیسک ایک موقف ہے جس کی وجہ سے میں نے ان پہ تنقید کی تھی.